آج پھر میں اپنے کمرے میں دروازہ بند کر کے زار و قطار رو رہی تھی۔ میرے رونے کی آواز بار اماں تک جا رہی تھی۔ اماں میرے رونے کی آواز سن کر میرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی کہ نورین بیٹا دروازہ کھولو اور ہماری بات ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں اماں کی بات بھلا کیسے مان سکتی تھی، کیونکہ اماں اور بھائی مل کر میری شادی مجھ سے 10 سال بڑے آدمی سے کروانا جا رہے تھے۔ وہ پہلے ہی شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ تھا۔ میری ابھی عمر ہی کیا تھی، میں ابھی پورے 22 سال کی بھی نہ ہو پائی تھی کہ بھائی کو ابھی سے میری شادی کی اتنی جلدی تھی۔ کیا میں بابا کے بعد بھائی پر اتنا بڑا بوجھ بن گئی تھی کہ وہ اب جلد سے جلد وہ بوجھ اتارنے کی کوشش کر رہے تھے؟ میں نے اماں کو رو رو کر کافی دفعہ سمجھایا تھا، پر اماں بھائی کی ہی سائڈ لے رہی تھی کہ لڑکا کافی امیر ہے، تم وہاں پر کافی خوش رہو گی۔ اماں کو یہ بات بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ امیری غریبی تو آنے جانے والی چیز ہوتی ہے، پیسہ کسی کے پاس ٹکتا نہیں ہے۔ یہ بات بھائی بالکل نہیں سمجھ رہے تھے۔ وہ آدمی جو مجھ سے 10 سال بڑا تھا، جس کے ساتھ بھائی میری شادی کروانے جا رہا تھا، وہ بھائی کا بہت اچھا دوست تھا۔ اس کی بیوی کا انتقال 3 سال پہلے ایک روڈ حادثے میں ہو چکا تھا اور وہ اپنے چھوٹے بچوں کے لیے اب شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ اس کو دوسری شادی کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا، بس وہ اپنے بچوں کے لیے ایک آیا لانا چاہتا تھا جو اس کے بچوں کو سنبھال سکے۔ بھائی اور اماں صرف اس کی دولت دیکھ کر لالچ میں آ چکے تھے کہ شاید میں اس آدمی سے شادی کروں گی تو ساری دولت اماں اور بھائی کو لا کر دے دوں گی۔ میں ایسی لڑکی بالکل بھی نہیں تھی۔ مجھ میں پیسے کا ذرا لالچ نہیں تھا، پر میں اس آدمی سے شادی کرنا بھی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ میں اپنے کالج کے ایک دوست افضل سے بے انتہا محبت کرتی تھی اور اسی سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ بھائی کو بھی افضل کے بارے میں معلوم تھا، پر افضل بھائی کو بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ بھائی جب بھی افضل کو کہیں دور سے ہی دیکھتے تو ان کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا تھا۔ افضل مجھے اکثر بتاتا رہتا تھا کہ تمہارا بھائی مجھے اکثر دیکھتا ہے جیسے ابھی مجھے قتل کر دے گا۔ بھائی اور اماں کو میں نے افضل کے بارے میں بتا دیا تھا کہ میں شادی کروں گی تو صرف افضل سے ہی کروں گی، پر بھائی اس بات کو ماننے سے انکاری تھے۔ وہ کہتے تھے کہ میں تمہاری شادی اپنے دوست سے ہی کرواؤں گا۔ آج پھر سے جب بھائی نے شادی کی بات چھیڑی تو میں نے دروازہ بند کر کے خود کو مارنے کی کوشش کی۔ اماں نے دروازے پر آوازیں لگاتے لگاتے اتنی زوردار چیخیں ماری کہ محلے کی کافی عورتیں جمع ہو گئی اور تماشا دیکھنے لگ گئی۔ میں نے اماں کا اور خود کا مزید تماشا نہ بنایا، اسی لیے دروازہ کھول دیا۔ اماں اسی وقت کمرے میں آ گئی اور مجھے زوردار تھپڑ مار دیا۔ میں نے اماں کو کہا، آپ جتنا چاہیں مجھے مار لیں، پر میں آپ لوگوں کی بات کبھی بھی نہیں مانوں گی۔ میں شادی کروں گی تو صرف افضل سے ہی کروں گی۔ اماں نے میری ضد اور میری حرکتیں دیکھ کر ہار مان لی اور مجھے کہا کہ آج رات ہی افضل کو بلا لو، چپ چاپ میں نکاح کر کے یہاں سے چلی جاؤں۔ میں مزید تمہیں اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ تم جو میری اور بھائی کی عزت نہیں رکھ سکتی، ہمارا کہنا نہیں مان سکتی، تو تمہاری ہمیں کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آج کے بعد تم سے ہر رشتہ ختم کرتی ہوں۔ میں تمہاری اماں نہیں ہوں اور نہ تم میری بیٹی ہو۔ میرے گھر سے رخصت ہو کر چلی جاؤ اور آئندہ کبھی بھی میرا دروازے پلٹ کر نہ دیکھنا۔ اماں کی یہ بات سن کر مجھے بہت زیادہ دکھ ہو رہا تھا کہ لڑکیوں کو بھی اپنی پسند کر شادی کرنے کا حق ہے، تو اماں مجھے اس طرح کیوں کہہ رہی ہے؟ میں نے یہی سوچ کر افضل کو بلا لیا کہ آج اماں ناراض ہیں، کچھ وقت بعد خود ہی راضی ہو جائیں گی، بس ایک بار افضل سے میری شادی ہو جائے۔ اماں نے بھائی سے بھی بات کر لی تو بھائی نے بھی اپنا تعلق مجھ سے ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا اور کہا کہ جلد سے جلد اپنے عاشق کو بلا لو اور ہمارے گھر سے رخصت ہو کر چلی جاؤ۔ میں نے افضل کو فون کیا تو افضل نے کہا کہ میں اپنے گھر والوں کو منانے کی کوشش کر رہا ہوں، جیسے ہی میرے گھر والے مان جائیں گے تو میں ان کو لے کر تمہارے گھر آ جاؤں گا اور ہم شادی کر لیں گے۔ اس بات کو 3-4 دن گزر گئے، پر افضل کے گھر والے نہ مانے۔ بھائی نے بھی اپنے دوست کو انکار کر دیا تھا کہ میری بہن رشتے کے لیے نہیں مان رہی، تم کہیں اور لڑکی دیکھ لو، تو اس نے بھی دوسری جگہ رشتہ پکا کر لیا، پر افضل ابھی تک نہ آیا۔ مجھے اب فکر کھائی جا رہی تھی کہ پتہ نہیں افضل مجھے دھوکہ تو نہیں دے گا یا پھر شادی سے انکار تو نہیں کرے گا۔ اگر افضل نے ایسا کیا تو میں اپنے ماں اور اپنے بھائی کی نظروں سے نظریں ہی نہ ملا پاؤں گی۔ مجھے اپنی محبت پر پورا یقین تھا جو اب مجھے ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ 2 دن کے بعد افضل کا نمبر جب ملائے تو نمبر بند جا رہا تھا۔ 3-4 بار فون کرنے کے بعد جب اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا تو مجھے ڈر لگنے لگا۔
میں نے اپنے سبھی دوستوں کو کال کر کے افضل کے بارے میں پوچھا، جن جن کو میرے اور افضل کی محبت کے بارے میں پتہ تھا، پر سبھی لوگ افضل کے بارے میں نہ جانتے تھے۔ افضل نے مجھے ہمیشہ منع کر رکھا تھا کہ تم نے کبھی بھی میرے گھر کے نمبر پر کال نہیں کرنی چاہیے، کچھ بھی ہو جائے، کسی بھی ایمرجنسی میں کبھی میرے گھر کا نمبر ڈائل نہ کرنا۔ پر اس بار میں بہت ہی مجبور ہو گئی تھی، مجھے اب افضل کے گھر کا نمبر ملانا ہی پڑا۔ جیسے ہی میں نے افضل کے گھر کال کی تو اس کی ماں نے کال اٹینڈ کی۔ میں نے ان سے السلام علیکم کہنے کے بعد افضل کے بارے میں پوچھا تو وہ مجھے کہنے لگی کہ کون ہوں میں نے ان کو بتایا کہ آنٹی میں نورین بات کر رہی ہوں، مجھے افضل سے بات کرنی ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ بیٹا افضل تو 3-4 دن پہلے کراچی کے لیے یہاں سے نکل گیا تھا اور آج اس کی دبئی کی فلائٹ تھی، اب تو وہ دبئی پہنچ بھی چکا ہوگا۔ میں نے افضل کی ماں سے کہا کہ افضل بھلا دبئی کیوں گیا ہے؟ اس نے تو مجھ سے کوئی بھی ذکر نہ کیا تھا کہ میں دبئی جانے والا ہوں، تو اچانک اس کا جانا کیسے ہو گیا؟ کیا کوئی ضروری کام آ گیا تھا؟ تو افضل کی ماں نے مجھے بتایا کہ افضل 5 سال کے لیے دبئی نوکری کرنے کے لیے چلا گیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی میرے ہوش کام کرنا چھوڑ گئے۔ افضل نے مجھے اتنا بڑا جھوٹ بولا کہ میں اپنے گھر والوں کو منانے کی کوشش کر رہا ہوں، جیسے ہی میرے گھر والے راضی ہو جائیں گے میں تمہارے گھر ان کو لے کر آ جاؤں گا اور ہم فوراً ہی نکاح کر لیں گے۔ افضل تو دبئی جانے کی تیاری کر رہا تھا، اسی لیے وہ مجھے ٹال مٹول کر رہا تھا۔ میں اب ٹوٹ کے بکھر گئی تھی، افضل نے میری محبت کا مذاق بنا کر رکھ دیا تھا، میں اپنی امی اور اپنے بھائی کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ اب یہ سوچ کر مجھے بہت ہی ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ بھائی نے اپنے دوست جس کے ساتھ پہلے وہ میرا رشتہ کرنے جا رہے تھے ان کو بھی انکار کر دیا تھا۔ میں اب افضل کے دھوکے کے بارے میں سوچ کر دن رات روتی رہتی تھی، کیونکہ میرے پاس اب رونے کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ بھائی نے میری پڑھائی بھی چھڑوا دی تھی اور میرا ہمیشہ کے لیے گھر سے باہر جانا بند کر دیا گیا تھا، کیونکہ میں افضل سے ہمیشہ ہوٹلز اور کیفے وغیرہ میں ملتی رہتی تھی، تو بھائی کو ان چیزوں سے سخت نفرت تھی، اسی لیے انہوں نے میرا گھر سے باہر جانا بند کر دیا تھا۔ یہ افضل کے بارے میں ابھی اماں کو بتانے ہی والی جب ہی پڑوس کی ایک عورت سے اماں کو پتہ چلا کہ فہمیدہ کا بیٹا تو دبئی نوکری کرنے کے لیے چلا گیا ہے۔ فہمیدہ افضل کی ماں کا ہی نام تھا۔ اماں اس کو اچھی طرح سے جانتی تھی۔ اماں میرے پاس اسی وقت آئی اور کہنے لگی کہ پڑوس کی عورت مجھے کیا کہہ کر گئی ہے۔ میں نے اماں کو سب کچھ بتا دیا کہ ہاں اماں، افضل یہ ملک چھوڑ کر یہاں سے چلا گیا ہے، اس نے مجھے بہت بڑا دھوکہ دے دیا ہے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ افضل مجھ سے شادی نہیں کرے گا۔ افضل نے مجھ سے بہت زیادہ وعدے کیے تھے اور میں نے ان وعدوں کو سچ سمجھ لیا تھا۔ اب آپ لوگ جہاں پر بھی جائیں گے میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اماں نے میرے گال پر ایک بہت ہی زوردار تماچا مارا کہ تم نے اس دھوکے باز کے چکر میں میرے اور اپنے بھائی کی عزت مٹی میں ملا دی، تم نے ہم دونوں کی عزت کے بارے میں ذرا نہ سوچا۔ مجھ بیوہ کے بارے میں تو ذرا سا سوچ لیتی کہ میں محلے داروں کے آگے کیا اپنا سر اٹھا کے چلوں گی۔ اب تو سب کو پتہ چل چکا ہے کہ تمہارا رشتہ 1-2 دن میں افضل کے گھر سے آنے والا ہے، اب میں کیا جواب دوں گی محلے والوں کو؟ کبھی کہیں پہ منہ اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا تم نے مجھے، جس طرح تم نے اپنی اور میری بدنامی کروا دی تھی پورے محلے میں، اب کہیں سے بھی تمہارا رشتہ آنے سے رہا۔ اب بیٹھی رہو ساری عمر، اب جب تمہارا بھائی کو یہ پتہ چلے گا کہ افضل یہ ملک چھوڑ کر چلا گیا ہے تب پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کیونکہ میرے کہنے پر ہی وہ مانا تھا اس شادی کے لیے۔ اب میں اس کو کیا جواب دوں گی؟ اماں کی یہ ساری باتیں سن کر تو مجھے بھائی سے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ میرا بھائی پہلے ہی بہت سخت مزاج تھا، وہ اس شادی سے راضی ہی نہیں تھا۔ اماں نے ہی اس کو کہا تھا کہ جو نورین چاہتی ہے ویسے ہی کرو، اب بھلا کیا ہو سکتا ہے، اس کی یہ پسند ہے تو ہمیں اس کو کسی کے ساتھ رخصت کرنا ہے تو بھلا ہم جہاں چاہتے ہیں وہیں نہ صحیح، جہاں یہ چاہتی ہے اس کی شادی وہاں پر ہی ہو جائے، پر اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ بھائی کا غصہ مجھے برداشت کرنا ہی تھا۔ شام کو جیسے ہی بھائی گھر آیا تو میرا دل زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا کہ اماں تو اب اسے بتا ہی دیں گی۔ بھائی نے آتے ہی اماں سے کھانا مانگا، کیونکہ بھائی مجھ سے بات نہیں کرتے تھے۔ جب سے افضل کے ساتھ شادی کرنے پہ راضی ہوئے تھے تب سے مجھ سے بات چیت کرنا بند کر دی تھی، بس یہی کہتے تھے کہ جلدی سے افضل کو بلاؤ، وہ آئے تو تمہارا نکاح کر دوں اور تم یہاں سے چلی جاؤ، میرا تم سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، ہم دونوں کا ہر رشتہ آج کے بعد ختم ہے۔ بات چیت کرنا بالکل بند کر دی تھی۔ اماں نے جیسے ہی بھائی کے سامنے کھانا رکھا
اور کھانا رکھتے ہی اماں اپنے باتوں میں کھل گئی۔ بھائی کو بتا دیا کہ بیٹا اب نورین کا کہیں اور جگہ رشتہ دیکھنا شروع کر دو۔ ایسا کہنا تھا کہ بھائی نے اسی وقت اماں سے پوچھا کیوں افضل نہیں آ رہا؟ اماں نے کہا نہیں بیٹا وہ تو یہ ملک چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ ایسا کہنا تھا کہ بھائی غصے کے تب کے لال ہو گئے اور اسی وقت کھانا اٹھا کے نیچے پھینک دیا۔ دھڑام کر کے جب پلیٹیں زمین پر گری تو میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ بھائی بول رہے تھے کہ مجھے تو پہلے دن سے ہی پتا تھا کہ وہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے، پر آپ لوگوں نے میری ایک نہ مانی۔ میں اپنے دوست کے ساتھ جب رشتہ کرنا چاہتا تھا تب آپ لوگ مانے نہیں۔ اب میرا آپ لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، جہاں آپ چاہتے ہو وہیں رشتہ کرو، میں اس معاملے میں کچھ بھی نہیں بولوں گا۔ بھائی غصہ ہو کے اسی وقت گھر سے باہر نکل گئی۔ اماں بھی رونے بیٹھ گئی کہ میری وجہ سے بھائی بہت غصہ ہوئے اور انہوں نے کھانا بھی نہ کھایا۔ میں نے بھی دروازہ بند کر کے اس دن آنسوؤں کی ندیں بہا لی۔ میں جتنا رو سکتی تھی، جتنی دعائیں مانگ سکتی تھی، اللہ سے مانگ لی کہ اللہ پاک میرے لیے کوئی نہ کوئی رشتہ بھیج دے گا اور میں اس گھر سے رخصت ہو کر چلی جاؤں، کیونکہ میں اب اپنی اماں اور اپنے بھائی دونوں پر بوجھ بن چکی تھی۔ وہ لوگ مجھے اپنی ذمہ داری نہیں بلکہ بوجھ سمجھ کر ہی اپنے سر سے اتارنا چاہتے تھے۔ مجھ سے غلطی ہوئی تھی کہ میں نے افضل کو پسند کیا تھا، پر مجھ سے کوئی گناہ تو نہیں ہوا تھا جس کی سزا مجھے لوگ اتنی بڑی دے رہے تھے کہ مجھ سے اپنا سارا تعلق ہی ختم کر رہے تھے۔ ہمارے گھر کا ماحول اب بہت ہی بدل چکا تھا۔ بھائی اور اماں کے چہروں پر ایک خاموشی چھا گئی تھی۔ ان کا بھی کوئی قصور نہ تھا، کیونکہ میری وجہ سے ان کے محلے داروں اور رشتہ داروں میں بہت زیادہ بدنامی ہو چکی تھی۔ میں دن رات روتی رہتی تھی۔ ایک دن ہمارے دروازے پر ایک فقیر آیا۔ اس نے آتے ہی کھانے کی صدا لگائی۔ میں نے اپنے لیے کھانا ابھی سامنے رکھا ہی تھا کہ میں نے فقیر کی صدا سن کر وہ کھانا فقیر کو دینے کے لیے چلی گئی۔ میں نے سوچا کہ شاید اللہ پاک میری اس نیکی سے خوش ہو جائے اور میرے لیے کوئی رشتہ بھیج دے۔ میں نے اس فقیر کو بولا جو بہت ہی نوجوان اور خوبصورت تھا۔ میں نے کہا فقیر یہ کھانا کھا لو اور میرے لیے دعا کرو، اللہ پاک میری دعا قبول کر لے۔ اس نے مجھے کہا تم مجھے بھوکے کو کھانا کھلا رہی ہو، اللہ پاک تمہاری دعا ضرور قبول کرے گا۔ میں 3 دن کا بھوکا ہوں، اللہ پاک تمہاری دعا ضرور قبول کرے گا۔ میں فقیر نے سے ابھی دروازے پر بات ہی کر رہی تھی جب بھی ہمارے محلے کی ایک لڑکی جس کے ساتھ میں اپنے دل کی ہر بات بول لیا کرتی تھی، وہ سامنے ہی اپنے دروازے پر کھڑی سبزی والے سے سبزی لے رہی تھی۔ مجھے فقیر کے ساتھ باتیں کرتے دیکھ اسی وقت میرے دروازے تک میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ نورین کیا بات کر رہی ہو؟ میں نے کہا کچھ نہیں شبانہ، بس فقیر سے دعا کروا رہی ہوں کہ اللہ پاک جلدی سے میری دعا قبول کر لے۔ شبانہ کو میرے اور افضل کے بارے میں سب کچھ معلوم تھا اور اس کو میرے گھر والوں کا سب پتہ تھا۔ شبانہ میرے بھائی کو بہت پسند کرتی تھی اور میرے بھائی سے شادی کرنا چاہتی تھی، اسی لیے وہ ہمارے گھر زیادہ تر آتی رہتی تھی۔ اماں سے تو اس کی کچھ خاص نہ بنتی تھی کیونکہ اماں کو شبانہ بالکل پسند نہیں تھی، پر شبانہ میرے پاس اکثر بیٹھنے کے لیے آ جاتی تھی۔ اسی وجہ سے میں کسی نہ کسی بہانے وہ بھائی کو دیکھ سکے۔ جب وہاں سے چلا گیا تو شبانہ مجھے کہنے لگی نورین کیا سوچ رہی ہو؟ میں نے شبانہ کو کہا کہ یار شبانہ یہی سوچ رہی ہوں کہ اللہ شاید اس فقیر کی دعا قبول کر لے۔ شبانہ کہنے لگی اللہ پاک اس فقیر کی دعا کیوں نہیں قبول کرے گا؟ یہ فقیر ہی ہے، اتنا پیارا کتنا خوبصورت نوجوان فقیر ہے، تمہیں پتہ ہے نورین محلے کی آدھی لڑکیاں تو اسے دیکھنے کے لیے اس کو خیرات دینے کے لیے آتی ہیں۔ یہ فقیر ہر جمعے کو اس محلے کا چکر لگاتا ہے اور ساری لڑکیاں ہی اسے دیکھنے لگ جاتی ہے۔ میں نے شبانہ کو بولا کہ ساری لڑکیاں اس فقیر کو دیکھتی ہیں کیونکہ یہ خوبصورت ہے، پر کوئی بھی اس فقیر سے شادی تو نہیں کرے گی کیونکہ ہے تو یہ فقیر ہی۔ کوئی بھی لڑکی ہو بھلا کسی فقیر سے شادی کیوں کرنا چاہے گی؟ ہم دونوں آپس میں باتیں کر ہی رہے تھے جب بھی بھائی موٹر سائیکل پر آئے اور ہم دونوں کو دروازے پہ کھڑا دیکھ کر غصہ ہونے لگے۔ میں اپنے گھر چلی آئی اور شبانہ بھی اسی وقت بھائی کو تکتے تکتے اپنے گھر کے دروازے پہ گھس گئی۔ بھائی نے مجھے کہا آئندہ کبھی بھی اس طرح دروازے پہ کھڑے ہوئے نہ دیکھو، خیال رکھنا۔ میں نے بھائی کو کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، بس فقیر کو ہی خیرات دینے آئی تھی۔ تو شبانہ نے دروازے پر روک لیا۔ بھائی نے آتے ہی اماں سے کچھ بات کرنا شروع کر دی۔ میں نے کوشش بڑی کی کہ سن سکوں کہ بھائی اور اماں میں کیا بات ہو رہی ہے۔ وہ دونوں اتنا آہستہ بول رہے تھے کہ میرے کان تک کوئی آواز نہ آ رہی تھی کیونکہ وہ دونوں کمرے میں اندر بیٹھے تھے
اور میں صحن میں کھڑی تھی۔ میں دل ہی دل میں یہی سوچ رہی تھی کہ شاید جو فقیر سے دعا کروائی ہے وہ قبول ہونے جا رہی ہے۔ مجھے پورا یقین تھا کہ اماں اور بھائی دونوں ہی میرے رشتے کی ہی بات کر رہے ہوں گے، ورنہ تو بھائی اور اماں کو کبھی میں نے اس طرح آہستہ سے بات کرتے نہ دیکھا تھا۔ میں دل میں اس فقیر کو دعائیں دے رہی تھی اور اگلے جمعے کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ شبانہ نے مجھے بتایا تھا کہ یہ فقیر ہر جمعے کو اس محلے کا چکر لگاتا رہتا ہے۔ پورا ہفتہ اس انتظار میں گزر گیا کہ کب وہ فقیر آئے گا اور میں اس سے پھر سے دعا کرواؤں گی۔ اس بار تو میں نے اس فقیر کے لیے پورے 500 کا نوٹ رکھا تھا کہ میں اس کو دیکھ کر اب مزید دعائیں کرواؤں گی۔ اگلے جمعے کا جب دن آیا تو وہ فقیر ہمارے دروازے تک ہی نہ آیا۔ میں نے شبانہ کے گھر اس فقیر کے بارے میں پوچھنے کے لیے چلی گئی، کیونکہ شبانہ اور میرا گھر بالکل قریب تھا، ایک ہی گلی میں آمنے سامنے ہم دونوں کا گھر تھا۔ شبانہ بھی اسی وقت صحن میں کھڑی کپڑے سکھا رہی تھی۔ میں نے اس کو کہا، شبانہ تم نے تو کہا تھا کہ وہ فقیر ہر جمعے کو آتا ہے، تو آج کیوں نہیں آیا؟ آج تو جمعے کا دن ہے۔ شبانہ مسکرا کر بولی کہ لگتا ہے محلے کی باقی لڑکیوں کی طرح تم بھی اس فقیر کی دیوانی ہو گئی ہو، تمہیں بھی اس فقیر سے محبت ہو گئی ہے۔ میں نے کہا، نہیں پاگل، مجھے اس فقیر سے دعا کروانی ہے۔ اگلے جمعے بھی میں نے اس سے دعا کروائی تھی، وہ پوری ہو گئی، اب پھر سے مجھے اس فقیر سے دعا کروانی ہے۔ شبانہ نے مجھے کہا، ضرور نماز جمعہ کے بعد وہ فقیر آئے گا، تم انتظار کرو۔ جیسے ہی میں شبانہ کے گھر سے نکلی تو پڑوسیوں کے دروازے پر وہ فقیر بیٹھا تھا، جہاں پر 3 لڑکیاں اور بھی کھڑی تھیں۔ شبانہ کا کہنا بالکل سچ تھا، محلے کی ساری لڑکیاں اس فقیر پر مرنے لگی تھیں۔ مجھے تو دیکھ کر ہی حیرانی ہوئی کہ محلے کی لڑکیاں بلا فقیر پر کیسے مر سکتی ہیں۔ میں جلدی جلدی سے اپنے گھر چلی گئی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ وہ فقیر ہر دروازے پہ چکر ضرور لگائے گا تو وہ میرے دروازے پر ہی آ جائے گا۔ میں انتظار میں کھڑی تھی، وہ فقیر ہمارے دروازے پہ آ گیا۔ میں نے اس کو پورے 500 کا نوٹ تھمایا اور کہنے لگی کہ مجھے آپ کی دعاؤں پر یقین ہو گیا ہے، اب آپ میرے لیے اور دعائیں کیجیے، میرا جلد از جلد رشتہ ہو جائے۔ وہ فقیر 500 کا نوٹ دیکھ کر خوش ہو گیا اور میرے لیے دعائیں مانگتا ہوا وہاں سے چلا گیا، اور میں بھی اس کی دعائیں سن کر خوش ہونے لگی۔ اب فقیر کی دعاؤں کے بعد اماں اور بھائی دونوں کا رویہ میرے ساتھ کافی حد تک اچھا ہو گیا تھا۔ اس بات کو تقریباً 2 مہینے گزر گئے تھے تو وہ فقیر ہمارے محلے میں نہ آیا۔ مجھے کافی فکر رہتی تھی کہ آخر وہ فقیر کہاں چلا گیا تھا جس کی دعائیں اتنی اثردار تھیں۔ میں شبانہ سے اس فقیر کے بارے میں اکثر پوچھا کرتی تھی تو وہ کہتی تھی کہ یار تم نہیں، محلے کی ساری لڑکیاں پریشان ہیں کہ اللہ کرے وہ فقیر ہمیں نظر آ جائے۔ شبانہ کی تو مذاق کرنے کی عادت تھی، اسی لیے جب بھی وہ بات کرتی تو مذاق میں شروع ہو جاتی تھی۔ ایک دن میں اماں کے ساتھ بیٹھی تھی، جب اماں مجھ سے یہ شکایت کر رہی تھی کہ بیٹی آج کل تیرے رشتے کے لیے تیرا بھائی اور میں بہت پریشان ہیں، اگر تم وہ رشتہ نہ ٹھکراتی تو آج عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی ہوتی۔ ابھی اماں کی باتیں چل ہی رہی تھی جب بھی بھائی اماں کے پاس کچھ سامان لے کر آیا، جس میں ایک لال جوڑا اور کچھ مٹھائی کے ڈبے تھے۔ یہ سارا سامان دیکھ کر میں حیران ہو گئی کہ بھائی یہ سامان آخر کیوں لایا ہے۔ اماں کو یہ کہتے ہوئے بھائی نے سامان پکڑایا کہ یہ جوڑا جلدی اس کو پہنا دو اور اس کو تیار کر دو، میں نے لڑکا دیکھ لیا ہے، تھوڑی ہی دیر میں نکاح کے لیے وہ آتا ہی ہوگا۔ اماں بھائی کو یہ کہتے ہوئے اس چارپائی سے اٹھی کہ اچھا بیٹا میں ابھی اس کو تیار کرتی ہوں۔ وہ لڑکا مان گیا۔ چلو شکر ہے اللہ پاک کا کہ اس کی کسی کے ساتھ تو شادی ہو رہی ہے، میں اپنے فرض سے فارغ ہو جاؤں تو اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کروں۔ اماں نے مجھے وہ کپڑے تھماتے ہوئے کہا کہ جاؤ بیٹا جلدی سے یہ پہن لو۔ میری شادی اب کس کے ساتھ ہونے جا رہی تھی مجھے کچھ معلوم نہیں تھا، کیونکہ یہ سب کچھ پوچھنے کا حق میں کھو چکی تھی۔ پہلے ہی میں ایک رشتے سے انکار کر چکی تھی تو اس کی بہت بڑی سزا بھگت چکی تھی۔ اب میں کسی بھی رشتے سے انکار نہیں کر سکتی۔ میں نے تو اب یہ سوچ لیا تھا کہ اب 2 یا 4 بچوں کا باپ بھی ہوگا تب بھی میں چپ چاپ شادی کر کے چلی جاؤں گی۔ اماں اور بھائی اس شادی سے بہت ہی خوش تھے، اسی لیے مجھے لگ رہا تھا کہ شاید اس بار پہلے سے بھی زیادہ اچھا رشتہ بھائی کو میرے لیے لائے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں چند لوگ ہمارے گھر میں تشریف لے کر آئے تو بھائی نے ان سے سلام کے بعد چائے اور کھانے کا پوچھا۔ اماں نے ان لوگوں کے لیے کھانا بنا کے رکھا تھا، کیونکہ وہ لوگ کچھ زیادہ نہیں تھے، بس کوئی 8-10 لوگ ہی تھے، جس میں صرف مرد حضرات ہی تھے، کوئی عورت شامل نہ تھی۔ اماں نے مجھے ہلکا پھلکا سا تیار کیا، جس کے بعد بھائی اور اماں مجھے ان کے سامنے لے گئے، جہاں پر میرے ہونے والا شوہر اور باقی مہمان بیٹھے تھے۔ بس مولوی صاحب کا ہی انتظار تھا۔ مولوی صاحب کے آتے ہی ہمارا نکاح ہو جاتا۔
میں نے ایک نظر اٹھا کر بھی اپنے ہونے والے شوہر کو نہ دیکھا تھا، کیونکہ جیسے بھی تھا وہ مجھے یہ شہر قبول تھا جو میری ماں اور میرے بھائی مجھے دینے جا رہے تھے۔ افضل کے دھوکے کے بعد میں اپنی ماں اور بھائی کو کسی کے لیے بھی منع کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جس وقت میرا نکاح ہو رہا تھا اس وقت مجھے افضل کی بہت زیادہ یاد آئی تھی، کیونکہ میں نے افضل سے بہت زیادہ محبت کی تھی۔ میں نے اپنی ساری زندگی افضل کے ساتھ گزارنے کے ہی خواب دیکھے تھے۔ افضل کی محبت بھلا جھوٹی تھی پر میری محبت بالکل سچی تھی۔ آج اگر افضل میرے ساتھ شادی کر لیتا تو میں زندگی کے خوش قسمت لڑکی خود کو سمجھتی، پر افسوس افضل مجھے دھوکہ دے کر یہاں سے بھاگ گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد مولوی صاحب آئے جس نے ہمارا نکاح پڑھوایا۔ نکاح ہو جانے کے بعد سارے لوگ وہاں سے چلے گئے سوائے میرے شوہر کے۔ کچھ ہی دیر کے بعد اماں نے مجھے گلے لگا کر صرف اتنا ہی کہا کہ میری بیٹی مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا۔ میں نے اماں کو کہا کہ اماں آپ کی کوئی بھی غلطی نہیں تھی، جو غلطی ہے میری ہے، میں نے اپنی غلطی کی ہی سزا بھگتی ہے، آپ کو معافی مانگنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی کی آنکھوں میں بھی اس وقت آنسو ہی نظر آ رہے تھے، پر وہ مجھ سے کچھ بھی بول نہیں رہے تھے۔ میں نے بھائی کو کہا کہ بھائی میرے دل میں آپ کے لیے کوئی بھی گلہ نہیں ہے، ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا، میری وجہ سے آپ لوگوں نے بہت ہی بدنامی اٹھائی ہے، مجھے اس بات کا بہت زیادہ دکھ ہے۔ اس کے بعد کچھ ہی دیر میں بھائی نے مجھے اور میرے شوہر کو ایک گاڑی میں بٹھا دیا اور گاڑی چلنے لگی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ گاڑی کہاں جا رہی ہے، کیونکہ چلتے چلتے وہ گاڑی ایک ویرانے سی جگہ پر ایک جھگی کے آگے جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ گاڑی یہاں پر کیوں رکی ہے اور ہم لوگ یہاں پر کیوں آئے ہیں۔ میں ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی تبھی میرا شوہر گاڑی سے اترا اور مجھے بھی اترنے کے لیے کہا۔ میں اس کے کہنے پر گاڑی سے اتری تو وہ مجھے ایک جھونپڑی میں لے گیا، جہاں پر اس نے مجھے بتایا کہ یہی میرا گھر ہے۔ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ میرے بھائی اور میری ماں نے مجھے ایک جھونپڑی میں رہنے والے سے بیاہ دیا ہے کیا؟ وہ لوگ مجھ سے اتنے تنگ آ گئے تھے، میں اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ اس جھونپڑی میں اتنا زیادہ اندھیرا تھا کہ مجھے وہاں پر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میرا شوہر ایک موم بتی اور ماچس لے آیا تاکہ موم بتی جلا کر وہ کمرے میں تھوڑی بہت روشنی کر سکے۔ جیسے ہی اس نے ماچس کی تیلی جلا کے موم بتی کو آگ لگائی اور کمرے میں ہلکی سی روشنی ہو گئی تو اس فقیر کو دیکھ کر میری تو جان ہی نکل گئی، کیونکہ وہ فقیر تو وہی فقیر تھا جو ہمارے محلے میں اکثر آتا رہتا تھا، جس سے میں نے دعا کروائی تھی میری شادی جلد از جلد ہو جائے، وہی فقیر جس پر ہمارے محلے کی ساری لڑکیاں مرتی تھی۔ میں نے اس کو دیکھ کر جیسے ہی سوال کیا تم میرے شوہر ہو؟ تو اس نے کہا ہاں میں تمہارا شوہر ہوں۔ جس دن تم نے مجھ سے دعا کروانے کے لیے اپنے دروازے پر مجھے روکا تھا اسی دن تمہارے بھائی نے ہم دونوں کو دیکھ لیا تھا، تمہارے بھائی نے مجھے فقیر نہیں بلکہ تمہارا عاشق ہی سمجھ لیا۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے لیے ہی وہاں پر آیا تھا۔ اس نے تمہیں جو کچھ نہ بولا پر مجھے بہت زیادہ مارا اور کہنے لگا تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمارے دروازے تک آنے کی۔ میں نے اس کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کی کہ میں ایک فقیر ہوں، میں صرف خیرات لینے کے لیے ہی آیا تھا، پر اس کو یقین نہ آیا۔ مجھے اتنا زیادہ خوبصورت دیکھ کر یہی سمجھا کہ میں تمہارا عاشق ہوں اور بھیس بدل کر تم سے یہاں پر ملنے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے میری ایک بھی بات نہ مانی اور پھر مجھے کہا کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو تم میری بہن سے شادی کر لو۔ میں نے تمہارے بھائی کو کہا تھا کہ اپنی بہن کی زندگی برباد نہ کرو، میں ایک فقیر ہوں، تم اپنی بہن کی شادی مجھ فقیر سے مت کرواؤ، پر تمہارا بھائی ماننے کے لیے تیار ہی نہ تھا اور مجھے کہنے لگا اگر تم نے میری بہن سے شادی نہ کی تو میں تمہیں اور اپنی بہن دونوں کو ہی مار دوں گا۔ میں نے صرف تمہاری جان بچانے کے لیے تم سے شادی کی۔ میں نے اس فقیر یعنی کہ اپنے شوہر کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے میری جان بچانے کی خاطر مجھ سے شادی کر لی اور میرے بارے میں اتنا سوچا۔ اس کے بعد اس فقیر کو ہی میں نے اپنا سب کچھ سمجھ لیا تھا۔ اس کے بعد اس کے گھر کو میں نے بہت اچھے طریقے سے سنبھال لیا اور جو کچھ بھی تھا میرے لیے یہ فقیر ہی تھا، کیونکہ یہی میرا شوہر تھا۔ میں نے اب سوچ لیا تھا کہ یہ زندگی میں کبھی بھی اپنے بھائی اور اپنی ماں کے پاس واپس لوٹ کے نہیں جاؤں گی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اماں اور میرے بھائی مجھ سے ملنے کے لیے میرے گھر آئے تھے۔ مجھے جھونپڑی میں دیکھ کر اماں اور بھائی دونوں کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ میرے گھر میں کیونکہ کوئی بھی سہولت موجود نہ تھی، ایک کچا سا گھر تھا جو بہت ہی پرانا تھا۔ اماں اور بھائی کو احساس ہوا کہ میں ایک جھونپڑی میں نہیں رہ پاؤں گی
और इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी शादी इस फ़कीर के साथ करवा के अम्मा ने मुझे वापस अपने साथ चलने के लिए कहा कि तुम्हें मैं यहाँ नहीं रहने दूंगी। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारी शादी तुम्हारे भाई ने एक फ़कीर के साथ कर दी है। तुम मेरे साथ वापस चलो। मैंने अम्मा को इनकार कर दिया कि अब जैसा भी है यही मेरा घर है। मैं अपने शौहर के साथ ही रहूंगी, यहाँ से हरगिज ना जाऊंगी। ये झोपड़ी कच्ची ही सही पकर इसके इसमें सुकून बहुत ज़्यादा है। ये मेरा अपना घर है। भाई ने तो एक फ़कीर को ही मेरा आशिक समझ लिया था। भाई को तो मुझ पर ज़रा सा यकीन ना था। फिर मैं आप लोगों के घर वापस क्यों चलूं? अम्मा और भाई दोनों मुझसे माफ़िया मांग रहे थे, पर मैं अब अपने घर में बहुत ज़्यादा खुश थी। अम्मा और भाई दोनों वापस चले गए तो मेरे शौहर ने मेरा शुक्रिया अदा किया कि तुम मेरे साथ इस गरीब खाने में भी खुश हो। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। मेरे शौहर कह रहे थे कि मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम जैसी बीवी मिली। हम दोनों की शादी भला एक गलत फहमी में ही हो गई, पर हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। एक दिन मेरा शौहर किसी काम की वजह से बाहर चला गया। मैं अपने घर में झाड़ू लगा रही थी। मुझे बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई दी कि 3 दिन का भूखा हूँ, मुझे खाना खिला दो। मैं घर में तो इस वक्त कुछ भी मौजूद नहीं था, क्योंकि मेरा शौहर खुद शादी से पहले एक फ़कीर था, लेकिन शादी के बाद इसने भीख मांगना छोड़ दी थी और मजदूरी करना शुरू कर दी थी, क्योंकि इसको मालूम था कि इसका इस तरह भीख मांगना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए इसने अब काम करना शुरू कर दिया था। इसके इस काम करने वाली बात से मैं बेइंतहा खुश थी। अब हमारे हालात भी कुछ ना कुछ बेहतर हो रहे थे, क्योंकि मेरा शौहर अब दिल और जान से मेहनत करते थे, मुझे खुश रखने की कोशिश करते थे। जैसे ही मैंने फ़कीर की आवाज़ सुनी तो मैंने इसी वक्त और बावर्ची खाने का रुख किया कि कुछ भी खाने को मिल जाए तो मैं इस फ़कीर को जाकर दे दूं। बावर्ची खाने में और तो कुछ नहीं बल्कि रात के बचे हुए थोड़े से चावल पड़े थे। मैंने वो प्लेट में डाले और इस फ़कीर को देने के लिए दरवाजे पे चली गई। जैसे ही मैंने दरवाजे से पर्दा हटाया तो ये देखकर मेरी जान ही निकल गई कि वो फ़कीर कोई और नहीं बल्कि अफ़ज़ल ही था। अफ़ज़ल को इस तरह देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई। अफ़ज़ल ने जब मेरी तरफ देखा तो इसकी आंखों से आंसू निकल आए और वो मेरे पैरों पर गिर पड़ा। मुझसे माफ़िया मांग रहा था कि नौरीन, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। तुम्हारे साथ धोखा करने के बाद ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। ज़रूर तुम्हारी बद्दुआ का असर है जिसने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं अफ़ज़ल की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ना थी। मैंने इसी वक्त दरवाज़ा बंद कर लिया और अपने घर अंदर आ गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि अफ़ज़ल आखिर इस हालत में कैसे पहुंचा। मैं इसकी कहानी सुनना तो चाहती थी, पर इससे बात करना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे अफ़ज़ल से सख्त नफ़रत थी। पर अफ़ज़ल की इस हालत पर मुझे बहुत दुख हो रहा था। अफ़ज़ल काफ़ी देर तक मेरे दरवाजे के खटकाता रहा कि नौरीन, दरवाज़ा खोलो, मुझे माफ़ कर दो। जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। इतने में मेरा शौहर भी घर आ गया। इसने अफ़ज़ल को इस तरह मेरे दरवाजे को खटकाते देखकर इससे सवाल किया कि कौन हो भाई, क्यों हमारे दरवाजे पे बैठे हो? अफ़ज़ल ने सारी हकीकत मेरे शौहर को बता दी कि मैं नौरीन से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैं इसका गुनहगार हूँ। मेरा शौहर अंदर घर में आ गया और मुझसे पूछने लगा कि लड़का कौन है। मैंने सब कुछ अपने शौहर को सच सच बता दिया कि यही वो लड़का है जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। आखिर ये मुझे धोखा ना देता अगर ये मुझे धोखा ना देता तो आज मैं इतनी मुश्किल ज़िंदगी अपने भाई के बगैर ना गुजार रही करती। मैंने कितनी तकलीफ़ें और कितने ताने सहे हैं, इसकी वजह से ये मैं नहीं जानती हूँ। मैं इसको कभी नहीं माफ़ करूँगी। मेरे शौहर ने मुझे कहा कि तुम्हें अफ़ज़ल को माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि अगर अफ़ज़ल इस तरह ना करता तो शायद हम कभी भी एक ना हो पाते। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए ज़रा भी जगह है तो तुम्हें अफ़ज़ल को माफ़ कर देना चाहिए। मैंने अपने शौहर के कहने पर अफ़ज़ल को माफ़ कर दिया और अफ़ज़ल वहाँ से चला गया। इसके बाद में इसके बाद मैं अपने शौहर के साथ बहुत ही खुशगवार ज़िंदगी गुजारने लगी। कहानी कैसी लगी हो तो अपनी राय कमेंट्स में लाज़मी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।